سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کسی رسول کو مبعوث کرتا ہے تو وہ وہاں جا کر دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ، نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور وہ بڑا دن ان قوموں کے لیے ایام اللہ بن جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے، فرعونیوں کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ 10 محرم کا دن ایام اللہ بن گیا کہ اس دن فرعونی ڈبو دیے گئے۔ اسی طریقے سے قوم نوح جس دن ڈبوئی گئی وہ ان کے لیے ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دنوں میں سے ایک دن۔ تو رسول ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور الٹیمیٹلی عذاب آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک اور ایکسیپشن ہے، وہ یونس علیہ السلام کی ہے۔ ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا، اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا، جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا، یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان بھی لے آئے۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ایک امبیرسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا، اور عذاب نہیں آیا، تو امبیرسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی، لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ آپ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا، لیکن تم خود گمراہی پر تلے ہوئے تھے۔ تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے، رقیق القلب ہوتے ہیں نا جو پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سب ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے۔ یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا، جسے ہم گناہ نہیں کہتے، وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے۔ تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے ایزیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔ بس جب وہ نکلے، جس کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی، اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا۔ پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی دفعہ قرعہ اندازی کی گئی، بیلٹنگ، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ان کا نہیں، یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بار، تیسری بار، 3 بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرعہ اندازی میں۔ تو یونس علیہ السلام نے، اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟
مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو دوست چاہیے، نیچے ہے مچھلی، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا، ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینکو، تم مجھے سمجھ آ گئی ہے. ظاہر فوراً کلک کر گیا کہ یہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا. وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. یہ قرآن میں ہے. قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن، نہیں 3 دن ہے. بس وہی 3 دن، وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے. اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا. ٹھیک ہے، توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے نا. 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی. یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے، 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں، اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ. لا الہ الا انت سبحانک. سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی. تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا. اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا. قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی، کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ. اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی. پھر سسٹین ہوئے، جب واپس اپنی قوم میں آئے تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا. سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں، سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نے جڑے اپنی شلواریں جھونگ لیاں نے، کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. بہرحال یونس علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا. اب یہ وہ الفاظ، اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا. الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں، کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی، اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دور کر دیا ان سے، کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا، یعنی وہ عذاب آیا ہوا تھا، اس کے آثار نمایاں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا. وہ جس شکل میں بھی تھا، کوئی بادل آئے ہوئے تھے، پھر کھول دیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں آباد ہیں سب کے سب ہی مومن ہو جاتے.
اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں. یہ رسول اللہ کو سنگولر کے سیغے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان دینا ہوتا نا تو دے دیتا سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائس سے مجھے چوز کریں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا. حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ قبول نہیں کر رہے، تو حضور کو کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں. سورۃ البقرہ میں آیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے. سورہ طٰہٰ میں آیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے. مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں، تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں، یعنی جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے. اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں. ایک ہی بارش برستی ہے نا، زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بدبو نکلتی ہے. اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس گندگی کے ڈھیر کا. ایک شخص نے اپنے آپ کو خود گندگی کا ڈھیر بنا لیا کہ اس نے حق بات قبول نہیں کرنی، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ اس سے آپ پورا قرآن گزار دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا.